recite after him. Yeah, but the answer of the Prophet, peace be upon him, was, I cannot read. Right now, that shows that the angel was actually showing him something which was written, because if he was just repeating, if the angel was just saying something and was just asking the Prophet to just recite after him, it doesn't require the Prophet to know how to read or write. اس ہندو لڑکے نے اپنے انتہائی مشکل سوال اور الزام کو مکمل کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عربی کی آیت کا ترجمہ دیکھا جائے اقرا لفظ کا تو کہا جا رہا ہے پڑھو، اور پڑھا تو لکھے ہوئے سے جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دوران حفاظ کرام اور صحابی یاد فرماتے تھے، لکھا تو گیا ہی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اس پر آپ کیا بتائیں گے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ It was actually something written that the angel was wanting the Prophet to read, and hence his reply was that I can't read. Yeah, so but we know that the Quran was not written, it was later that it was compiled into a form of a book, but the first sentence kind of suggests that there was something written at the first place. So what do you suggest in this? That was the question. بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی اس سوال کا جواب دینا ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی کرسی چھوڑ کر مائکروفون کے سامنے آ کر انتہائی پر اعتماد انداز سے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو مختصر دہرایا اور کہا کہ ہمارے یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھو، تو یہ بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ لکھا ہوا دکھایا گیا، جبکہ اس دور میں تو نہ قلم تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ ہی قرآن پاک لکھا گیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی لکھے ہوئے کو ہی کہا جائے کہ پڑھو۔ ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جملے میں ہی اس لڑکے کے سارے سوال کو دلیل کے ساتھ پلٹ کر رکھ دیا تھا، اور پھر ایک شاندار مثال بھی دی جس سے سبھی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ Iqra, the Prophet said, Ma ana biqari, I am not learned, I cannot read. So he is assuming that means something written was shown. It's not a must. For example, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں پہلی مثال دیتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مثال دیتا ہوں، اگر یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے میں کسی ایک شخص کو کہتا ہوں پڑھو، اب لازمی نہیں ہے کہ اس کو میں جب پڑھنے کا کہہ رہا ہوں تو میں اسے کچھ ساتھ میں لکھا ہوا دکھا بھی رہا ہوں گا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا دکھا رہا ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اسے پہلے سے یاد کروائی گئی چیز پڑھنے کو کہا جا رہا ہو، یا پھر یہ کہا جا رہا ہو جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی میرے الفاظ کو دہراتے ہوئے پڑھو، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر غیر مسلموں کو اسلام قبول کرواتے وقت کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی باڈی لینگویج سے مکمل اداکاری کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جب اسے کہا جائے کہ پڑھ تو وہ آگے سے فوراً سے کہے گا ارے میں کیا پڑھوں، مجھے دکھاؤ، او اچھا یہ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھنا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، یا میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دی اور کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ جاپانی زبان پڑھ کے دکھاؤ تو میں سیدھا سا کہہ دوں گا بھائی مجھے جاپانی زبان نہیں آتی، میں یہ نہیں کہوں گا اچھا لاؤ دکھاؤ کہاں لکھی ہے، لکھا ہوا دکھاؤ۔ لہٰذا لازمی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی آیت جب لے کر آئے تو وہ باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی تھی، ہو بھی سکتا ہے لکھی ہو، اور مکمل طور پر امکان ہے کہ وہ نہیں لکھی ہوئی تھی، صرف وحی کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس دلیل سے یہ سوال پوچھنے والا لڑکا اور یہ ہال کس حد تک مطمئن ہوا۔ if there's a person here, even if I tell him that read, even if I don't show him something, he will say that I am illiterate or I cannot read. It's not necessary I have to show him something. Fine? It may be, it may not be. It's not a must. When I'm asking someone to do something, that I have to show something. I can just say, why don't you read? It's not must that I should show him something. So a person who cannot read may voluntarily come and say that I cannot read. It's not necessary to tell you, okay, show me what to read. Oh, this thing. No, this thing I can't read. So even if you don't show me when I cannot read, so what is the use of you showing me that thing? If someone tells me read Japanese, I'll say I cannot read. I'll not say, okay, where is it? Show me where is Japanese. If you tell me, brother Zaki, read Japanese, I'll say, what to read? Show me Japanese. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جاپانی زبان سے متعلق اور دیگر کچھ مثالیں دینے کے بعد اس لڑکے کی جانب دیکھا جو کہ پہلے سے مسکرا رہا تھا، اور سوال پوچھنے کے بعد سے پورا ہال بھی مسکرا رہا تھا اور یہ لڑکا ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اس کے بعد یہ پوچھا گیا اس لڑکے سے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے نا جو مثال میں دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا اور خود ہی تالیاں بجانے لگا،
और इसके साथ ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि सबको डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात समझ आ चुकी है कि ये लड़का जो दलील अपनी जानिब से निकाल कर लाया था और कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली आयत को ही झुटलाने की कोशिश कर रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे चंद मिनट में चंद जुमलों में समझाते हुए इंतहाई खूबसूरती के साथ रद्द कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार जवाब पर यह हिंदू लड़का किस हद तक मुतमईन हुआ, जरा ये मनाजिर देखिए। Japanese. I say I cannot read Japanese. Correct? Do you get it? यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का इतना मुश्किल सवाल 1 मिनट में जवाब देकर खूबसूरत तरीके से हल कर दिया। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है और आपकी राय जानना चाहती है, आप डॉक्टर जाकिर नाइक की इस शानदार ज़हानत और हाजिर दिमागी पर उन्हें क्या कहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने जहां डॉक्टर जाकिर नाइक को दीन इस्लाम का एक बहुत बड़ा मुबल्लिग बनाकर उनसे इंतहाई नेक काम लिया है, वहीं अल्लाह ने उन्हें